بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بھئی کیا دور تھا وہ بھی کتابوں کا، یعنی نسیم حجازی کا ایک ناول ختم نہیں ہوا کہ بےچینی کا دوسرا پڑھنا ہے، کبھی ایم مسلم کو پڑھنا ہے، کبھی کسی کو پڑھنا ہے، خاص ضخیم ناول۔ اور بیچ میں وہ نقوش نمبر کیا کیا اس کی میم بنا کرتی تھی کہ جناب اس کے نیچے 4 ویل لگا کے سپلائی کیجئے، یا یہ کہ ملزم نے اٹھا کے نقوش کے 2 نمبر مارے ہیں بیگم کے تو ان کی گردن کی فٹنگ الٹی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ہم بھی بڑے شوق سے کتابیں پڑھا کرتے تھے، اور بعض کتابیں تو خیر اس دور میں بھی ہم نے سوچ کے ہی چپ ہو کے رہ گئے۔ مثلا طلسم ہوش شوا کی میں نے بڑی تعریف سنی تھی، کوشش بھی کی تھی میں نے پڑھنے کی، لیکن جب معلوم یہ ہوا کہ جناب یہ طلسم ہوش شوا کی ایک کتاب 9 جلدوں پر مشتمل ہے اور جس کے تقریباً 10,000 صفحات ہیں، ابھی یہ جھٹکا دور نہیں ہوا تھا کہ پھر دوسرا انکشاف ہوا کہ یہ پوری کتاب نہیں ہے، پوری کتاب تو اصل میں داستان امیر حمزہ ہے، 46 جلدوں کے اوپر مشتمل، جو کہ 42,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ بتائیے کون پڑھے گا ان کتابوں کو؟ اب آج کے دور میں جب کبھی موٹی اور بھاری بھرکم کتابیں پڑھنے کی ملتی ہیں تو کتاب نہ پڑھنے کی وجہ ایک اس کا حجم بھی ہوتی ہے۔ آپ یقین کیے میری دونوں لائبریری میں بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں جو خریدی بھی ہیں اور کوئی تحفے بھی ملی تھی اتفاق سے، لیکن ان کا حجم دیکھ کے ہی ہمت نہیں پڑ پاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، میرا بڑا شوق ہے یہ کلیات عزیز حامد مدنی کو پوری پڑھوں، اچھی کلیات ہوں گی کوئی شک نہیں اس کے اندر، ذکر فیض بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن جناب عمر کے حصے میں ہم مصرے تو اٹھا سکتے ہیں، اتنے بھاری بھرکم دیوان نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ کو کوئی اچھی کتاب مل جائے، مثلا مفتی صاحب کے پورے ممتاز مفتی کے افسانوں کا پورا مجموعہ مفتیانے میرے پاس موجود ہے، وقت ملے تو پڑھوں نا، اور ہاتھوں میں اتنی طاقت ہو کہ میں اٹھا کے رات کو پڑھ سکوں تو پڑھوں، نہیں پڑھ پا رہا۔ اور اس میں آخری اضافہ ہمارے محترم جناب عقیل عباس جعفری صاحب کی کتاب حکیم بڈھن ہے، بڑے شوق سے خریدی ہے اور پڑھنی ہے انشاءاللہ، ون ڈے انشاءاللہ۔ اتنی موٹی اتنی بھاری بھرکم کتاب، کاش عقیل عباس جعفری صاحب اس کے آپ حصہ اول سے لے کر حصہ اشتم اس کو 8 کتابوں میں الگ الگ لے کے آتے، ہم تب بھی اتنے شوق سے خرید لیتے، لیکن اس کو پڑھتے ضرور۔ اور اب تو سوچتے یہ ہے کہ اس کے لیے کہیں جزدان لے کر آئیں اور اس کو آرام سے کہیں پہ رکھتے ہیں تاکہ کبھی وقت ملے گا اگر تو ون ڈے انشاءاللہ مرنے سے پہلے یہ بھی کتاب پوری پڑھوں گا۔ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جو میری وش لسٹ میں ہے، میری بکٹ لسٹ میں یہ پڑھنی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اب وہ زمانہ لگ گیا ہے ہم کتابوں کے پڑھنے کا، اب ہم اتنی توجہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اتنی تسلسل کے ساتھ وہ کتابیں پڑھ سکیں، یہ حقیقت ہمیں ماننی پڑے گی۔ کتابیں ہم پڑھتے کیوں تھے؟ ہم وقت گزارنے کے لیے پڑھا کرتے تھے، کوئی اچھی سی کتاب مل جائے نیند اچھی آ جائے گی، یا کبھی کبھار ہم تفریح کے لیے پڑھتے تھے، چھپ چھپا کے بھی صحیح، چاہے وہ منٹو کے افسانے ہو یا سوچتائی کا لحاف، تفریح کے لیے پڑھاتے تھے نا۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس مواقع آ گئی نئی نئی دنیا کے بارے جاننے کے لیے، تارڑ صاحب کے سفر نامے اور کیا کیا چیزیں ہیں، حیرت ہوتی تھی، اچھا اسپین ایسا ہے، اچھا انگلینڈ ایسا ہے۔ بھائی یہ موبائل فون نے تو اتنے ٹریول لاگ لا کے دے دیے ہیں اور اتنی چیزیں لا کے دے دی ہیں، اب کون اٹھائے گا یہ 2.5 کلو کی کتابیں اور پڑھنے کے لیے؟ کتابوں کا ایک اور بھی استعمال تھا، ضرورت تھی، اور وہ کتابیں تھی علم کے لیے۔ اچھا علم بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک علم جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا، کیا کرنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی پہلی کلاس سے لے کر اور میرے خیال 16 سال کی تعلیم میں آپ نے ایسے بہت سارے علوم حاصل کیے ہوں گے کہ جب عملی زندگی میں بات آئی ہے کوئی کام کرنے کی تو معلوم ہوا کہ اب وہ علم آپ کے فائدے کا نہیں ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ افریقہ کی تاریخ کیا تھی، یورپ کے اندر کون سے پھل ہوتے ہیں، پاکستان کا موسم کیسا ہوتا ہے، عملی زندگی میں کیا اطلاق ہے، کچھ پتہ نہیں اس کا۔ یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے اس علم کے اور اس علم کے استعمال میں۔ آج اگر کتابوں کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں ایسی کتابوں کی ضرورت ہے جس کے اندر صفحات بھی کم ہوں لیکن بات ایسی ہو جس کے دل میں اتر جائے، جو بچوں میں دلچسپی پیدا کرے کہ وہ کتاب اٹھائیں اور پڑھیں۔ اتنی بھاری بھرکم کتابیں نہ ہوں کہ لوگ دیکھ کے صرف روک کھائے کہ صاحب فاروقی صاحب کی لائبریری میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کخ نہیں پڑھا ان کتابوں میں سے ابھی تک ہے مطلب ٹپ آن دی آئس برگ۔ تو وہ کتابیں آنی چاہیے جو کہ علم کے اندر اضافہ کریں اور تفریح کے ساتھ ساتھ علم اور علم کے ساتھ ساتھ علم نافع کا اضافہ کریں۔ بچوں کا ایک رسالہ ہے ساتھی، بہت دلچسپ رسالہ ہے، نان کمرشل ہے، بڑے بڑے رسالے آئے اور بند ہو گئے، یہ ان رسالوں میں ہی جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اور یہ رسالہ نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے جس کے اندر سے ادیب تربیت پا کے نکل رہے ہیں، مدیر تربیت پا کے نکل رہے ہیں، اور بہت سے لوگ تربیت پا کے نکل رہے ہیں، بچوں کو پڑھنے کا سلیقہ آ رہا ہے۔
اس رسالے میں بڑی دلچسپ کہانیاں آتی ہیں جو پڑھنی چاہیے اور بچوں کو پڑھانی بھی چاہیے. اگر آپ کے گھر میں اور کوئی اخبار نہیں آتا ہے تو کم سے کم ساتھ ہی آپ ضرور منگوا کے رکھیے تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو چھوٹی چھوٹی کتابیں اور مضامین لکھنے کا. بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے ساتھی رسالے میں لکھ کے. ساتھ ہی میں پچھلے دنوں ایک سلسلہ وار ایک چیز آئی تھی، طلسم کوڈ ربا. اچھا مجھے یوں بھی ذرا ایک عجیب سا لگتا ہے جب کسی نام پہ کوئی نام رکھا جاتا ہے تو لگتا ہے شاید دو نمبری ہو رہی ہے، طلسم ہوشربا کے مقابلے میں طلسم کوڈ ربا. لیکن اب جو اس کا مجموعہ چھپ کے آیا ہے پورا، ابھی میں نے خریدا ہے بک ایکسپیڈیشن میں جا کے، 500 روپے کتاب. یہ کمال کی کتاب ہے. اس میں بچوں کی تفریح کے لیے بہت کچھ ہے. کتاب پڑھتے تھے جب بچوں میں ایک تجسس ہوتا تھا، وہ تجسس آج بھی ہے. بچوں کے اندر تخلیق کا جذبہ آتا تھا. وہ جب پڑھتے تھے طلسماتی کہانیوں کے بارے میں تو ان کے ذہن میں آتا تھا کہ ایسی دنیا ہونی چاہیے. اب وہ جامع جمشید کا پیالہ تو نہیں ہے لیکن ہاتھ میں ایک ٹی وی یا موبائل فون ایسا ہو جس پہ پوری دنیا نظر آ جائے. اب وہ اڑتے ہوئے قالین تو نہیں ہے، تخیل اس نے دیا ہمیں، لیکن کوئی ایسی چیز آدمی ہوا میں اڑنا شروع کر دے. یہ دیومالائی کہانیوں کا تصور تھا جس نے لوگوں میں ایک تخلیق کا جذبہ دیا. آج بچوں میں اسی تخلیق کا جذبہ ابھارنے کی سخت ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے بہت قریب ہوتا ہے اور اس کا تخیل بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے اندر تخلیق کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ تو پھر وہ ہماری طرح ہی ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی عمر ان کتابوں کی پڑھنے کی نہیں ہے تو میری طرح ہمت کیجئے اور اس کتاب کو خریدیے اور اس کتاب کو پڑھیے. ایٹ لیسٹ آپ کو پتا تو ہی چلے گا کہ جس نسل کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے آپ نے اس کو ڈائریکشن کیسے دینی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی 8 کہانیاں ہیں. آپ شاید اسے سائنس فکشن کی ایک نئی شکل کہہ سکتے ہیں. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا طرز تحریر بہت عمدہ ہے، بچوں کے دل میں اتر جانے والا ہے. یہ کتاب ایسی ہے جو آپ کے پاس ہو اور جب کبھی بچے اگر تنگ کر رہے ہو تو ان کو بٹھائے ہوئے ساتھ اور کہانی ان کو پڑھ کے سنانی شروع کر دے. لیکن کمال کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب علم کے ایسے دروازے کھولتی ہے اور تفریح میں بچوں کو نئے علوم کے بارے میں جو آج کا مسئلہ ہے، جو کل کا چیلنج ہے، ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے. کتاب لکھی گئی تقریباً 2019-2020 میں اس کی قسطیں آنی شروع ہوئی تھیں. اس وقت تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اتنا زور بھی نہیں تھا، لیکن ایک ویژن تھا فیوچر کی طرف جس نے مجبور کیا ہے اس کے مصنفین کو، جس میں جناب ڈاکٹر عدنان مسعود صاحب ہیں اور جناب بنیامین یعنی اسماعیل صدیقی صاحب ہیں، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے تھے جس سے ریئل لائف میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، سائنٹیفک ایجوکیشن کو بہت آسانی سے کھیل ہی کھیل میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ کتاب وہ ہے جو باتوں باتوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھاتی ہے، نمبر تھیوری سمجھاتی ہے اور وہ چیز سکھاتی ہے جو عملی زندگی میں کام آئیں گی اور آپ کو ایک فیوچر کے بارے میں معلوم ہوگا. اس کی پہلی کہانی ہے موبائل چور بمقابلہ مصنوعی ذہانت. یہ ہانیہ جو کہ 9ویں کلاس کی طالبہ ہے اور کمپیوٹر پروگرامنگ میں بڑی مہارت رکھتی ہے، گیمز کے کوڈ بنانے کی بڑی شوقین ہے. ایک دن اس کے چچا منصور کا موبائل ایک موٹر سائیکل سوار چھین کے فرار ہو گیا. ہانیہ نے پولیس اسٹیشن میں انسپیکٹر کو مشورہ دیا کہ آپ چور کا پتہ لگانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لیجیے. اور پھر ہانیہ نے یہ کیا کہ گوگل کے نقشہ جات کی مدد سے اور جو وہاں پہ کیمرے لگے تھے ان کی وجہ سے ایک چھوٹا سا پروگرام تیار کیا جو لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے نمبر پلیٹیں پڑھ کر چور کی موٹر سائیکل کا نمبر پلیٹ سے موازنہ کرتا ہے. اگر کوئی میچ کرتا ہے تو یہ فوری الرٹ جاری کرتا ہے اور پولیس کو چور کی جگہ بتاتا ہے. بڑی دلچسپ کہانی ہے اور اس میں انسپیکٹر جو زاہد تھے انہوں نے بڑی متاثر ہوئے اس پروگرام سے اور انہوں نے اس پروگرام کو ایک ڈیجیٹل جال کے طور پر استعمال کیا اور پھر چوروں کو پکڑنے کا فیصلہ کیا. چور بھی پکڑے گئے، لیکن ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ہانیہ کے مائنڈ کرافٹ گیم کے اوپر اس کی ڈیل فصلوں پر میں کہاں ہوں کہ پرسرار پیغامات آ رہے تھے. یہ پیغام جو دنیا بھر سے کسی ورچوئل دنیا سے عجیب و غریب راز کی طرف اشارہ کرتے تھے. یہ کہانی ہانیہ کی مصنوعی ذہانت کے جرائم کے خلاف استعمال اور دلچسپ معمے کی بنیاد کو اجاگر کرتی ہے. یہ طلسم کوڈ ربا میں جو یہ انداز لیا گیا وہ طلسم ہوشربا کا لیا گیا. وہاں لمبی لمبی داستانیں لیکن آخر میں آ کے ایسا تجسس چھوڑتے تھے کہ آدمی اگلی داستان سننے مجبور ہو. تو اگرچہ طلسم کوڈ ربا صرف 100 صفحات پر مشتمل 8 کہانیاں ہیں لیکن اس کے آخر میں بچوں کے لیے تجسس چھوڑا گیا ہے کہ وہ اگلی کہانی بھی ضرور پڑھیں. موبائل چور کے پکڑے جانے کے بعد پھر دوسری کہانی شروع ہوتی ہے جو زوم بمبار کا سراغ. اور اس میں جو کردار ہے وہ عبداللہ نام کا ایک ہونہار طالب علم ہے جس پر کلاس میں بدتمیزی کا الزام لگتا ہے اور اسے معطل بھی کر دیا جاتا ہے. عبداللہ یقین دلاتا ہے کہ وہ بے قصور ہے لیکن اس کی کوئی بات نہیں سنتا.
اس کی بہن ہانیہ کمپیوٹر اور مصنوعی ذہانت میں جو مہارت رکھتی ہے وہ اپنے بھائی کی مدد کا فیصلہ کرتی ہے. اس نے عبداللہ سے تمام تر معلومات حاصل کی، گوگل اکاؤنٹ سے ایکٹیویٹیز کو چیک کیا. کسی نے عبداللہ کے نام سے ایک جعلی ای میل بنائی اور پھر زوم لنک کے ذریعے وہ بدتمیزی کی تھی. بہرحال خیر اس نے وہ معمہ حل کر لیا اور اصل جو لڑکا جس نے بدتمیزی کی تھی وہ پکڑا گیا اور پرنسپل نے اس کو بے قصور قرار دیا عبداللہ کو، اور بڑی شاباش ملی اور کہانی آسے ملی. اور اس طریقے سے ہانیہ کی ذہانت سے اس کے بھائی کے اوپر سے بہت بڑا داغ ہٹ گیا اور اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا. زوم بمبار کے سراغ کے بعد جو تیسری کہانی آتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، وہ ہے بٹ کوائن اور بجلی چور. یہ بھی ہمارے آپ کے آج کل کے مسائل ہیں. بجلی کی جو بہت زیادہ اوور بلنگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، جس کا ہمیں شاید اتنا پتہ بھی نہیں ہے. ان کہانیوں کے لکھنے میں اسماعیل صدیقی صاحب نے اور عدنان مسعود صاحب نے بہت تحقیقات کی ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. یہ آج کی سائنسی دنیا اور آج کی جو ڈیجیٹل دنیا ہے اور آج کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا ہے، اس کے جو اصلی واقعات ہیں اس کی مدد سے کہانیاں تیار کی گئی ہیں. تو یہ جو کہانی ہے تیسری کہانی ڈیجیٹل بجلی چور، اس کے اندر ہانیہ کی دادی بڑی شکایت کرتی ہیں کہ جناب بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے، حالانکہ ہم تو بہت احتیاط سے بجلی استعمال کرتے ہیں. ہانیہ تحقیق کرتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف ان کے محلے میں ہی ہے کہ الیکٹرک سے شکایت کی جاتی ہے. تو یہ ہانیہ کو معلوم ہو گیا کہ جناب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ٹرانسفارمر پر جو لوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بجلی کی چوری کا استعمال ہو رہا ہے. اب ہانیہ نے یہاں پہ اپنی جو ریاضی کلاس میں جو کتابیں پڑھی تھی پرائم نمبر کے بارے میں، یہ کتاب پڑھیں گے بچے تو معلوم ہوگا کہ پرائم نمبر ہوتے کیا ہیں، اس کی وجہ سے تحقیق کی تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے محلے میں کوئی جو ہے کرپٹو کرنسی کی مائننگ کے لیے بہت زیادہ بجلی استعمال کر رہا ہے. اس میں ایک تعلق ہے. پھر وہ اپنی چچا کی مدد سے انفراریڈ تھرمل گن حاصل کرتی ہے تاکہ بجلی کی جو چوری ہو رہی ہے اس کے سورس کا معلوم ہو سکے. وہ محلے کے گھروں کا معائنہ کرتی ہے اور ان کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ محلے میں جو احمر بھائی ہیں ان کے گھر میں بہت زیادہ حرارت ہے. مزید تحقیق کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ احمر بھائی نے کرپٹو کرنسی مائننگ کی مشین گھر میں لگا رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ چوری کی بجلی خرچ کر رہے ہیں. اور وہ پھر اپنے محلے کے بزرگوں کے ساتھ مل کر یہ مسئلہ حل کرواتی ہے، چور کو پکڑواتی ہے. اس طریقے سے کہانی آگے چلتی ہے. کہانی پرائم نمبر، کرپٹو کرنسی، یہ سب چیزیں بچوں کے اندر ایک نئی سوچ جنم دیتی ہیں کہ جناب ہمیں ان سب چیزوں کو جو آج کے علوم ہیں جو کل آنے والی علوم ہیں ان کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. چوتھی قسم بھی بڑی دلچسپ ہے اور وہ ہے شعاؤں کی شرارت کے بارے میں. یہ کہانی دراصل الیکشن کے نتائج سے متاثر ہو کر لکھی گئی تھی جس کے بارے میں ووٹ کاؤنٹنگ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں آ رہی تھیں اور خیال یہ تھا کہ صرف بے ایمانی کے ذریعے یہ نمبر تبدیل ہوئے ہیں. لیکن ہانیہ کو بڑا شوق تھا اور اس کو ایک تجسس چونکہ اس میں تھا تو لہٰذا اس نے دیکھنا چاہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیسے کام کرتی ہے. تو ہانیہ نے کیا کہ الیکشن قریب آنے کے قریب جو ای وی ایم مشینیں تھیں جو ملک میں پہلی بار آئی تھی اس کو قریب سے دیکھا اور دیکھا کہ اختلافات تو عروج پر ہیں اور تعلیم یافتہ افراد تو پھر بھی ای وی ایم کو خوش آمدید کر رہے ہیں. لیکن الیکشن کے دنوں میں ایک بڑا غیر معمولی واقعہ پیش آیا. ہوا یہ کہ ایک پولنگ اسٹیشن میں جتنے ووٹ ڈالے گئے ای وی ایم مشین کے ذریعے اس سے زیادہ ووٹ برآمد ہو گئے. اب یہ بڑی حیرت کی بات تھی. لوگوں کے خیال سے شاید اس میں ٹیمپرنگ کر دی گئی ہے، اس مسائل آ گئے ہیں، یہ اس طریقے سے غیر متوقع ہزاروں بڑھے ہیں. ہانیہ نے نوٹ یہ کیا کہ اکثر جگہ پہ جو فرق پڑا ہے وہ 2048 ووٹوں کا ہے اور گمنام امیدوار کو زیادہ ووٹ مل گئے 2048. تو اس کو معلوم یہ ہوا کہ یہ بے ایمانی نہیں تھی بلکہ یہ کمپیوٹر کے اندر ایک ایرر آئی تھی پروگرامنگ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے 2048 ایک میجک فگر تھا جو کمپیوٹر کے پروگرام کو خراب کرتا تھا. اس نے پھر سارا دن رات پہ تحقیق کی اور یہ مسئلہ کمپیوٹر کی بائنری تھیوری کے ذریعے حل کیا اور اس نے بٹ فلپ کو سمجھا پورے کہ کس طریقے سے بٹ فلپ کا مسئلہ جو بائنری تھیوری میں آتا ہے یہ کمپیوٹر پروگرامنگ کو چینج کر سکتا ہے. یہ سوچ کی وہ جہتیں ہیں جو بچوں کو پڑھنے کو ملیں گی ان کہانیوں سے. چنانچہ یہ مان لیا گیا کہ مشین کے اندر ٹیکنیکل ایرر تھی اور بائنری تھیوری کا کوئی غلط کوڈ لگ گیا تھا جس سے مشین اپنے طور پہ کام کرتی. طلسم شبہ کی 5ویں کہانی بڑی دلچسپ ہے اور وہ ہے خالی بینک اکاؤنٹ. یہ بھی ہمارے آج کل کے مسائل نے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں صاحب کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے، پتہ بھی نہیں چلا.
کہیں کوئی باہر کسی ملک میں پرچیز ہوگی پتہ نہیں چلا. تو ہانیہ کے چاچو کے ساتھ بھی مسئلہ پیش آیا کہ ان کے اکاؤنٹ سے 17 لاکھ روپے نکل گئے. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کیس تھا کیونکہ جس آئی پی سے وہ پیسے نکالے گئے تھے وہ آئی پی کی ملک سے باہر کی تھی. ہانیہ نے بینک والوں کی اجازت کے ساتھ پھر پوری تحقیقات کی اور اس نے یہ نکالا کہ یہ آئی پی ایڈریس دراصل وی پی این کے ذریعے بنایا گیا تھا. اس کا ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر ہانیہ نے پورا وہ ٹریس نکالا کہ یہ وی پی این نمبر کہیں اور کبھی استعمال ہوا تو اتفاق سے چور اپنا سراغ چھوڑ جاتے ہیں. ایک بار اسی وی پی این نمبر کے ذریعے پاکستان میں بھی کوئی دوسرا اکاؤنٹ ایکسس ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی لوکیشن اور آئی پی ٹریس آؤٹ ہو گئی. وہ معلومات اس نے بینک والوں کے ذریعے فراہم کی ہیں ایف آئی اے والوں کو. تو ایف آئی اے کو معلوم ہوا کہ اس لوکیشن پہ ایک لڑکا رہتا ہے جس کا کہ طرز زندگی اس کی آمدنی سے بہت زیادہ ہے. لیکن ہانیہ نے پھر یہی کیا کہ جب لوکیشن نکالی اور دیکھا گیا وہ کہ لڑکا رہتا ہے جس کے پاس بڑی قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں، بڑے قیمتی کھانے کھاتا ہے اور اس کا ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے وہ چور کو پکڑا گیا اور اس کا بڑا مشورت ہوئی. تو یہ چیز اس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ اگر ذرا سی کوشش کی جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم جرائم کو کیسے دور کر سکتے ہیں اور بینک جرائم کو کیسے دور کر سکتے ہیں. اس کی چھٹی کہانی میں بڑی دلچسپ ہے. اس کا نام ہے سرٹیفکیٹ کا فراڈ. اور وہ یہ تھا کہ یہ دور وہ تھا جب کووڈ اپنے عروج پہ تھا اور کووڈ کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ ساری ویکسینیشن کروائیں اور ویکسینیشن کروانے کے بعد مختلف جگہوں پہ آپ کو سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑتا تھا کہ جناب یہ میری ویکسینیشن ہوگی. بڑا اس کا ایک سائنٹیفک سسٹم تھا کہ دی مومنٹ کوئی آدمی ویکسینیشن کرواتا تھا اسی لمحے اس کا ریکارڈ اپڈیٹ ہوتا تھا CNIC نمبر وغیرہ پر اور سسٹم جنریٹڈ سرٹیفکیٹ نکلا کرتے تھے. ایسے میں مارکیٹ کے اندر جعلی سرٹیفکیٹس بھی آ گئے لوگوں کے نام پہ جو بنوا لیے گئے، جس میں سسٹم کو بائی پاس کر کے وہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بنائے گئے تھے جو ملک کے لیے بڑی بدنامی کا باعث تھے. چنانچہ یہ اتنا بڑا درد سر تھا کہ جو محکمہ صحت کے سیکرٹری تھے ان کو ہانیہ کی شہرت کے بارے میں معلوم ہوا تھا. انہوں نے باقاعدہ اس کو بلوایا کہ بھائی ملک کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے، ہمارا سسٹم اتنا فول پروف ہے اور اس کے باوجود یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے پرنٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ویکسینیشن کی دھوکہ دہی ہمارے لیے پورے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بن رہی ہے. تو پھر ہانیہ نے دن رات تحقیقات کی، اپنی جو چیزیں کمپیوٹر پہ اویلیبل ہیں اس کی مدد سے جو انفارمیشن جو اویلیبل ہے جو چیزیں اس کو اس نے اپلائی کرتے ہوئے وہ سارا نکال کے ڈیٹا پروسیسنگ کر کے محکمہ صحت کے حوالے کر دیا. اور چیف ٹیکنیکل آفیسر تھے وہاں کے اور دوسرے لوگ وہ ہکا بکا رہ گئے جب اس نے بتایا کہ یہ سسٹم کیسے بنایا گیا ہے، کیسے کام کر رہا ہے اور کون لوگ اس کے درمیان میں ملوث ہیں. ہنیش نامی کردار ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے پھر 7ویں قسط کے اندر جو ہے مکھیوں کا حملہ، اور جس میں ایک دفعہ اس کو اسکول میں بلایا گیا اپنے تمام کے تمام بتانے کے لیے کارنامے بتانے کے لیے. وہ بڑی جھجک کے ساتھ اپنی کامیابی کی داستانیں مقرر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہمیں کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور اس پہ کیسے کیا ہے. اس دوران میں ہانیہ کو پھر ایک ملتا ہے کوڈڈ میسج کسی ہیکر کی طرف سے جو ہے انیش نام کا، جو غیر معمولی ہے. پھر یہ ہوا کہ رات میں ہانیہ کے کمپیوٹر کے اوپر شہد کی مکھیوں کی شکل میں کوڈڈ ورڈ میں ایک حملہ ہوا، لیکن اس نے وہ پرسرار طور پر پتا چلے ایک وارننگ دینے کے بعد. یہ ہنیش وہ کردار ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ویب تھیوری کا ایک غلط استعمال کر رہا ہے. اور اسی دوران ملک کے ایک بڑے نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر جمیل پرسرار حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے. تو ہانیہ کو شک ہوتا ہے کہ وہی گینگ کام کر رہا ہے اور وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. چنانچہ وہ اپنی باتیں کسی صورت سے صدر مملکت تک پہنچاتی ہے اور پھر وہ عزم کر لیتے ہیں کہ اس پورے گینگ کو توڑنے کے لیے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے ایک اٹیک تو کر چکا تھا لیکن اس کا اصل نشانہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام تھا. یہ کتاب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہے اور 8ویں کہانی شروع ہوتی ہے سائبر دہشت گردی. اس کہانی کے مطابق ملک سائبر دہشت گردی کے شکار ہوتا ہے. کبھی ڈیم میل فنکشن کرنے لگتے ہیں، کبھی کسی حملے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ہماری تنصیبات اور پھر ساتھ ساتھ وہ عسکری تنصیبات اور ایٹمی تنصیبات اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. ہانیہ نے اپنی تحقیقات کے بعد یہ جانا کہ بہت سی جگہوں پہ USB فری میں بانٹی جا رہی ہیں تحفے کے طور پر، اور لوگ بڑے بے چین تھے کہ مفت کی USB مل رہی ہے اسٹوریج کے لیے اور لائنیں لگا کر وہ USB لے کے رہے تھے. ایک ایسی USB ہانیہ کہتے چڑھی تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک کوڈڈ پروگرام لکھا گیا تھا ایسا کہ جو اس کو استعمال کرے گا اسٹوریج تو ملے گی لیکن اس کی اپنی اسٹوریج کہیں اور چلی جائے گی. تو وہ وائرس جو تھا وہ بنیادی طور پہ جب لوگوں گھروں میں آتا تھا پھر ان کی فائلوں سے دفتروں میں آتا تھا اس طریقے سے وہ تمام کی تمام انفارمیشن منتقل ہو رہی تھی ایک خفیہ دہشت گرد گروہ کے پاس جس کو کہ ہانیہ نے بے نقاب کیا. بڑی لمبی کہانی، بہت عمدہ کہانی، اس کو ضرور سنیے گا.
اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کتاب کو 500 روپے اس کی قیمت ہے. فون نمبر 0332 580 339. میں دوہرا دیتا ہوں، فون نمبر 0332 580 339. اس پر آپ واٹس ایپ سے رابطہ قائم کریں اور یہ کتاب ضرور منگوائیں. اپنے بچوں کو تحفے میں دیں، ان کو انکریج کریں کہ وہ پڑھنے کے بعد آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کیا پڑھا. انکریج کریں کہ وہ ایسی ایک کہانی اور بھی لکھ کے آپ کو دکھائیں اور سنائیں، تاکہ آپ اسے اس کے فیس بک پہ ڈالیں اور بچوں کو انکریجمنٹ ملے، ان کو انعام ملے کتابوں کی صورت میں. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.